كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میں آپ سے 10-15 منٹ مخاطب رہوں گا. آپ کا یہ سالانہ پروگرام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. اللہ پاک نے پوری دنیا میں سے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو چن لیا نبوت کے لیے اور شریعتیں ان کو عطا کرنے کے لیے، اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ شان والا، سب کا سردار، دنیا کا بھی آخرت کا بھی سردار کس کو چنا؟ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو چنا. اور مقام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے مراتب اور عظمتیں اور جو شان اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، ان میں سے ایک نقطہ یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی باعث رحمت اور مومنوں کے لیے خصوصی رحمت. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے یہاں تک کہ جانوروں کے لیے، چرند پرندوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا. اور جتنی دیر مصطفیٰ علیہ السلام دنیا میں حیات رہے، آپ کا جسم مبارک بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت تھا. بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر یہ بات موجود ہے. اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے سر میں کنگھی دیتی اور کچھ بال نکلے، ان کو سنبھال کر رکھ لیا. جب پیغمبر علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اماں جی کو پتہ چلتا فلاں بچہ بیمار ہے یا فلاں عورت بیمار ہے، برتن کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتی اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے بال اس پانی کے اندر بھگو کر نکال لیتی اور وہ پانی بیمار کو پلا دیا جاتا. اللہ پاک اس کو شفا عطا کر دیتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جس کے جسم کو بھی اللہ نے باعث رحمت بنا دیا، اس کے طریقے کتنے زیادہ باعث رحمت ہوں گے. اس کی زبان پاک سے نکلی ہوئی احادیث کتنی باعث رحمت ہوں گی. ہمارے پیغمبر علیہ السلام جنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر رات کو آرام کر رہا تھا، شور و غل ہوگا. اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ ان کو نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. دیکھتا رہا. جب صبح ہوئی نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے رات مسجد نبوی کے اندر شور و غل بہت زیادہ تھا، آپ ہی نظر آ رہے تھے اور کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنوں کے 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے جن کو قتل کر دیا تھا، ان کے درمیان بہت زیادہ فساد مچ گیا تھا. میں نے ان کو بلایا تھا
کروائی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سفر کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے آپ کے صحابہ کرام میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، وہاں پر درخت تھے، ایک پرندہ بار بار پیغمبر علیہ السلام کے قریب آتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے؟ صحابہ نے بتلایا ایک آدمی نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بچے وہاں پر رکھ دو۔ اس نے وہاں پر رکھ دیے، وہ پرندہ سکون میں آ گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہمارے پیغمبر چرند پرندوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کافروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب دلیل کیا ہے؟ سورہ انفال پڑھ کر دیکھو، مکے کے سردار، مکے کے کافر بیت اللہ کے اندر اکٹھے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اللہ اگر تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ کتنے بدبخت تھے، چاہیے تو یہ تھا دعا مانگتے اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے ہمیں کلمہ نصیب کر دے، اگر تیرا پیغمبر سچا ہے ہمیں دین اسلام عطا کر دے۔ اپنے لیے بددعا کرتے ہیں، اللہ کریم نے آگے الفاظ نازل کر دیے، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ان کے اوپر کس طرح عذاب نازل کریں، آپ ان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک جب تک دنیا میں تھا لوگوں کے لیے باعث رحمت تھا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بن کر آئے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ پر اترنے والا قرآن، اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، یہ بھی باعث رحمت ہے۔ آپ کی زبان پاک سے نکلی ہوئی احادیث، اس کو پڑھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، اللہ پاک آسمان سے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آپ کی سنتیں جو طریقے ہیں جو ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر بھی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور کچھ طریقے تو آپ نے، کچھ سنتیں تو ہمیں بتلا چھوڑی ہے کہ آپ عمل کرو گے اللہ یہ رحمت کرے گا، یہ فضل کرے گا۔ ان میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، فرمایا جو صبح 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب صبح 3 مرتبہ ایمان والے پڑھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر قسم کے زہریلے جانور سے، موذی جانور سے، درندے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب شام کو پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، اللہ پاک شام سے لے کر صبح تک ہر قسم کے درندے سے، ہر قسم کے موذی جانور سے اس پڑھنے والے کی، اس پڑھنے والی کی اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے آج عصر حاضر کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے افغانستان کے پہاڑوں کے اندر جو مجاہدین ہیں، کشمیر کے پہاڑوں کے اندر جو مجاہدین ہیں، کبھی کسی شیر نے کسی مجاہد کو کاٹا ہو، کبھی کسی سانپ نے کسی مجاہد کو کاٹا ہے، نہیں سنا اور نہیں سنو گے انشاءاللہ، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی
بتلائی ہوئی دعائیں وہ پہاڑوں کے اندر بھی اور جنگلات کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ ملتان کی آپ کو بات بتلاتا ہوں، جو وہاں پر ہمارا مدرسہ ہے، رات کو ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے سے بھاگ گیا اور صبح ہوئی، ہم اس کے گھر میں گئے، ہم نے کہا رات آپ کا بچہ بھاگ کر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں تو نہیں آیا، ابھی ہم دروازے کے پاس کھڑے تھے، دیکھا ادھر سے بچہ آ رہا ہے۔ ہم نے کہا تو رات کا آیا ہوا تھا، رات گھر میں کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا یہ جو گٹر ہے نئی کالونیوں کے جو گٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ان کے اندر پانی نہیں چل رہا ہوتا۔ کہتا ہے میں نے اس گٹر کے اندر بیٹھ کر رات گزاری، میں نے کہا اس میں سے کوئی چیز نکل آتی؟ کہتا ہے کیسے نکل آتی؟ ہم نے مدرسے میں یہ دعا پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر قسم کے زہریلے اور موذی جانور سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیز محترم بھائیو، کچھ ایسی احادیث ہے اور کچھ ایسی سنتیں ہیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے اوپر اترتی ہوئی رحمتیں ہمیں بتلا دی ہے، اور کچھ ایسی احادیث ہیں، ایسی سنتیں ہیں ان کے بارے میں نہیں بتلایا۔ آج کافر بھی بول بول کر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کافی سال پہلے ایک پادری مسلمان ہوا تھا، اس نے سرگودا کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا میں نے قرآن کو کیوں پڑھا، میں نے کلمہ کیوں پڑھا، میں نے خاتم الانبیاء نبی محمد کریم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر کیوں ماننا ہے؟ کہتا ہے میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام جب بھی آرام کرتے تھے، دن کو آرام کرتے یا رات کو آرام کرتے تھے تو دائیں کروٹ لیٹتے تھے، اس کے بعد کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ لوگرا کے لوگوں، یہی سنت ہمارے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ ہم دن کو آرام کریں یا رات کو آرام کریں، لیٹتے ہوئے دائیں کروٹ لیٹے، اس کے بعد کروٹیں بدلتے رہے۔ کہتا ہے جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، میں نے میڈیکل کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا جو لیٹتا ہوگا دائیں کروٹ لیٹنے کی پابندی کرتا ہے اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے پیغمبر علیہ السلام پوری دنیا کے لیے باعث رحمت بن کر آئے۔ اللہ امتیوں کو پیغمبر کی عظمت سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع